نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کا مہینہ مسلمان کے لیے ایک سالانہ ورکشاپ کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس ورکشاپ میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں روزے دار کی عقیدے کی تطہیر، عقیدے کی پاکیزگی اور عقیدے میں پختگی ہوتی ہے۔ سب سے بڑے عقیدہ اللہ کے حاضر ناظر ہونے کا ہے کہ اللہ ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہے، اس پر بھی پختگی ہوتی ہے۔ اس پر پختگی ایسے ہوتی ہے کہ روزہ دار محسوس کرتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب گرمیوں کے مہینے میں آتا ہے تو آدمی کو جب پیاس لگتی ہے، روزہ دار کو جب پیاس لگتی ہے تو روزہ دار ایک ایسی جگہ پر موجود ہوتا ہے جہاں پر اس کے ساتھ، اس کے قریب اور اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ وہاں پر ٹھنڈا پانی بھی موجود ہوتا ہے۔ روزہ دار پیاس لگنے کے باوجود بھی اس ٹھنڈے پانی کو نہیں پیتا، اس وجہ سے کہ اس کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ جس ذات کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے، جس ذات کے حکم پر میں نے روزہ رکھا ہے، وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ اور روزہ دار قرآن مجید کی اس آیت پر اس کا عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے کہ ان اللہ یرا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک روزہ دار روزے کی حالت میں ہر اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اس کا روزہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس کے روزے کا ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور اس کا قرآن مجید کی اس آیت پر ایمان کی پختگی ہو جاتی ہے کہ ان ربک لبالمرصاد، کہ بے شک تیرا رب تیری گھات میں ہے، تیری گھات لگا کر بیٹھا ہے۔ اور روزے دار کی حاضر ناظر، اللہ کے حاضر ناظر ہونے والے عقیدے پر پختگی ہو جاتی ہے۔ اور دوسری پختگی روزے دار کی اس بات پر ہوتی ہے کہ میں غلام ہوں، اللہ جو ہے وہ میرا خالق بھی ہے اور میرا مالک بھی ہے۔ اور غلام کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مالک کی ہر بات پر عمل کرے۔ اسی طریقے سے میں غلام ہوں، اللہ مجھے حکم دیتا ہے کہ تم اس وقت کھانا کھاؤ اور اس وقت تم نے کھانا نہیں کھانا، اس وقت تم نے یہ کام کرنا ہے، اس وقت تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ تو ایک روزہ دار حلال کام سے بھی، جائز کام سے بھی رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے حکم سے رک جاتا ہے، تو اس کا وہ یہ تصور ہو جاتا ہے کہ میں غلام ہوں، اللہ میرا مالک ہے اور مجھے اس کی بات ماننا، اس کے حکم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور تیسری روزہ دار کے ایمان میں یہ اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ رازق ہے اور اللہ رزق دینے والا ہے، اور یہاں تک کہ جس آدمی کے نصیب میں اللہ نے رزق لکھ دیا ہے وہ رزق اس کو پہنچ کر رہے گا اور وہ رزق اس کو نصیب ہوگا۔ کوشش سے لکھے ہوئے رزق سے زیادہ اس کو نہیں ملے گا، اور کوشش نہ کرنے پر جتنا اس کو رزق ملنا ہے اس سے کم اس کو رزق نہیں ملے گا۔ تو رازق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے اور وہ مل کر پہنچ کر رہے گا۔